رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابو داؤد، نسائی شریف، سیاست کی اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے جس کو ضرور تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، یا رسول اللہ سعد کی امی فوت ہو گئی ہے۔ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ یعنی میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ آج تو ہمارے ایسے بھی کئی بادشاہ ہیں کہتے ہیں نا جی یہ ایصال ثواب ہی کوئی کام نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ میں کہتا ہوں سورج چمک رہا ہے اور اس کا جو انکار کرے گا اسے آپ کیا کہیں گے؟ امت کے اکابرین، اجلہ اکابرین، اور اس پہ اجماع ہے سوائے چند ایسے لوگوں کے کہ جن سے اللہ نے بصیرت ہی چھینی ہوئی ہے، سب اس پہ متفق ہیں کہ مرے ہوئے کو ایصال ثواب آپ جس طرح بھی کریں گے، حرام کی کمائی سے نہ ہو، یتیم کا مال نہ ہو، قرض اٹھا کے نہ کرے، وہ جس طرح بھی کریں گے وہ ایصال ثواب ضرور پہنچے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل، بہت سی دلیلیں ہیں، وقت مختصر ہے، کاش مجھے وقت ملتا میں آپ کو ایصال ثواب کا بڑا ایک ذہن بنا کے آیا تھا، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے ایک حدیث پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، لیکن چونکہ بات آ گئی تھی تو دلیل 11ویں والے کا بکرا، موڑ شریف کی نیاز، پیر مہر علی شاہ گولڈا شریف کی نیاز، ہمارے اوپر پھپتی کستا ہے کسنے والا، یہ تو شرک کر رہا ہے۔ میں تجھے بتاؤں یہ عمل کس کا ہے؟ دین کو پڑھ سمجھ، کسی کامل کے آگے زانو تلمس طے کر، تجھے پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا حضرت سعد بن عبادہ نے یا رسول اللہ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا سعد وہ تو مر گئی، مٹی ہو گئی، اس کو کدھر ثواب پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا سعد صدقہ کرنا ہے تو الماء، پانی صدقہ کر۔ اس میں بہت سے اشارے ہیں، بہت سی رمزیں ہیں، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن قناعتاً یہ کہہ دوں میرے آقا غریبوں کے نبی تھے، میرے آقا سب کے نبی تھے، لیکن حضور نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے مسکینوں کے زمرے میں سے اٹھا۔ حضور نے دنیا میں فقر کو پسند فرمایا، کافروں نے جب منافقوں نے تانے دیے تو میرے اللہ نے فرمایا محبوب اگر تو چاہے تو میں ان مکے کے پہاڑوں کو سونے کے بنا سکتا ہوں، وہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے مسکینی پسند ہے، اس لیے کہ امت کا زیادہ تر طبقہ مساکین پہ مشتمل ہے۔ میرے آقا نے فقر کو، حضور کا فقر اختیاری تھا، حضور نے مسکینی خود اختیار فرمائی تھی، تو حضور نے مسکینوں کو خبر دی خوشخبری، پانی خرچ کر دو، تمہارے پاس بہت زیادہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، مت کسی سے قرض لو، مت کسی یتیم کا مال کھاؤ، مت کسی نابالغ بچے کی جائیداد میں سے ایصال ثواب پہ لگاؤ، کیا کرو پانی کا ایک پیالہ بھرو اور کسی پیاسے کو پلا دو۔ اب اگلی بات بڑی سننے کی ہے، سعد نے کیا کیا؟ حضرت سعد بن عبادہ جلیل القدر صحابی رسول، فحفر بئرا، حضرت سعد نے کنواں کھودا، ایک کنواں کھودا، وقال هذه لأم سعد، کنواں کھودا، آپ نے فرمایا یہ سعد کی ماں کا ہے۔ تو صحابہ میں سے تو کسی نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ سعد تو نے تو شرک کر دیا، کنواں تو اللہ کا ہے، تو نے یہ کیوں کہہ دیا کہ کنواں سعد کی ماں کا ہے؟ آج ہم سے اگر کوئی کہے تو کیوں کہتے ہیں یہ 11ویں شریف کا بکرا، ہم کہتے ہیں یہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ تاجدار گولڈا کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ تاجدار کیاں شریف کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ سہیلی سرکار کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کافر بھی آدھا کھائی جلدن ویسے ہی اس نے بجائے کہ سب مدرسے ایصال ثواب سے دیر چھوڑ دی کرو کہ وہ کافر بیٹھتے وہ خفے نہ ہو، کافر منڈا پہلے ہی بہت خفا ہے ماشاءاللہ، مجھے بھی میں مہم چلائی دی ایسی چرسیاں بندیاں کے خلاف، مطلب تو وہ تو مجھے مطلب پہلے ہی سلواتے ہیں، میں ان کی سن رہا ہوں، مزید بھی سن لوں گا۔ اوقاف کے جو زیر اندر دربار ہیں انہیں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، یہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، وہاں پہ کم دیا کریں، کسی اپنے پڑوس کی بیوہ کو دے دو ایصال ثواب شہری سرکار کو، کسی یتیم بچے کو دے دو ایصال ثواب شہری سرکار کو، کسی غریب نادار
مسکین کو دے دو. جو آج کے دور میں 1200-1500 کلو میں بکرا خریدنے کی کون طاقت رکھتا ہے؟ خدا کی قسم میں گارنٹی دیتا ہوں. میں نے دیگے مانی تھی, میں نے یہ بچوں کو دیے. میں نے کہا بابا سیلی سرکار ناراض ہوئے تو میں جانا تو وہ جانا, تسی ٹینشن نہیں لینی. وہ گھر والے کہا نا جی تسا زیارتی تو منی ہے. میں نے کہا زیارتی میں چاول نہیں بانا, چاول ان کے ایصال ثواب کے لیے ہیں. کھائے گا یتیم بچہ, کھائے گا مدرسے کا بچہ, اللہ کا مہمان. مدرسے کے بچے کو غریب کمزور یتیم سمجھ کے نہیں دو, مدرسے کے بچے کو اللہ کا مہمان سمجھ کے دو.